بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں مصور چودھری۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے اور اس کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آخری عشرے کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے: 21، 23، 25، 27 اور 29۔ لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن حکیم کو نازل فرمایا تھا، اور قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک کسی بھی قسم کی کوئی تحریف، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اٹھا رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آسمان سے تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحف بھی نازل ہوئے، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ ان میں کئی بار تحریف کی گئی، اور اس تحریف کی وجہ سے وہ امتیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ لیکن قرآن کریم کو جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھا لی، اور فرمایا کہ اس کو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن کریم کا اور لیلۃ القدر، اور پھر خاص کر رمضان کا، آپس کے اندر بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو منتخب کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی باری آئی تو 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا انتخاب کیا، اور اسی طرح سے جب دنوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن کا انتخاب کیا۔ جب کسی تہوار کی باری آئی تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا بہترین تہوار، بہترین عیدیں منتخب کی۔ اور جب اسی طرح پانی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے زمزم کا انتخاب کیا، اور جب شہروں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بلد حرام مکہ اور مدینہ کا انتخاب فرمایا، اور جب پتھروں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام پتھروں کو چھوڑ کر حجر اسود کا انتخاب فرمایا، اور جب نبیوں کی باری آئی تو 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور اسی طرح جب کتابوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن کریم کا انتخاب فرمایا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا جگہوں پر وہ لوگ جو قرآن کریم کی حقانیت کو نہیں مانتے تھے، انہیں یہ چیلنج کیا ہے کہ کوئی ہو جو قرآن کریم جیسی کوئی ایک آیت یا کوئی ایک صورت ہی لے آئے۔ قرآن کریم سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ قرآن کریم کا ایک لافانی معجزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر جن اور انسان دونوں جمع ہو جائیں اور آپس میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں، تب بھی قرآن کی کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، اور نہیں لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک بھی اگر کوئی چاہے کہ قرآن کی ایک صورت یا ایک آیت جیسی کوئی آیت لے آئے تو وہ نہیں لا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے تو پھر آپ اس قرآن کی کسی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت یا کسی ایک آیت جیسی کوئی ایک آیت لے کر آ جائیں، اور اپنے گواہوں کو بلا لیں ان کے سامنے۔ آپ کوئی ایک آیت لے کر آئیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس میں کس قدر ناکام ہوتے ہیں، کس قدر آپ فیل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہے، یہ اللہ کی ایک ایسی کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جس نے رہتے دن تک قیامت کی دیواروں تک رہنا ہے، اور اس سے انسان نے اور انسان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں سب نے مستفید ہونا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے لیے انتہائی مفید ہے، انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے بھی اور انسان کی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا یقرأ المعوذات وینفس، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تو آپ معوذات کی تلاوت کرتے اور پھر اس کو اپنے جسم کے اوپر پھونک دیتے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرماتا، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک مرتبہ مجھے بیماری لاحق ہو گئی،
اور مجھے کوئی طبیب اور ڈاکٹر نہیں ملا تو میں نے سورہ فاتحہ سے اپنے آپ کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں الجواب الکافی میں کہ پھر یہ دم میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا اور جس نے بھی یہ دم کیا اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ تو یہ قرآن کریم کا وہ جسمانی پہلو ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف، کوئی مرض لاحق ہے تو وہ قرآن پڑھ کے اپنے آپ پر دم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک روحانی پہلو ہے، اور روحانیت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی روحانیت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کفر چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جائے، کفر کو خیر بات کہے اور اسلام کے حلقے میں آ جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور کسی نے بتایا کہ آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے آپ ان کی تو خبرگیری کیجئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے، دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، تو آپ نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مارتے رہے حتیٰ کہ تھک گئے۔ اور جب تھک گئے تو کہا، سوچا، ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ میری بہن جو میری ایک بات کو کبھی ٹالتی نہیں تھی، ہر بات کو سر تسلیم خم کرتی تھی، آج اتنی بے باک ہو کر، آج اتنی نڈر ہو کر کس انداز سے میرے سامنے انکار کر رہی ہے۔ تو تب آپ نے فرمایا مجھے بھی وہ چیز لا کر دیجئے جس کی آپ تلاوت کر رہی تھی۔ چنانچہ آپ کی بہن نے آپ کو سورہ طٰہٰ سنائی، قرآن کریم کا وہ حصہ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ جب قرآن کا یہ حصہ سنا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پگھل گیا اور کہنے لگے جلدی سے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیے تاکہ میں اسلام قبول کر سکوں۔ تو اسی کے نتیجے میں جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ قرآن کریم کا روحانی پہلو ہے کہ اگر انسان کی روح کو کوئی مسائل درپیش ہیں، اس میں تکلیف ہے، قدورتیں ہیں، مصائب ہے، پریشانیاں ہیں، رنج ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی وجہ سے وہ ساری چیزیں بھی دور فرما دیتا ہے، اور اسی طرح جسمانی بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر کے بندے کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہے جس نے قیامت تک رہنا ہے، اور جو انسان بھی اس کو تھام لے گا، اس سے دل لگا لے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو آگے پھیلائے گا، اس کی تبلیغ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے، قرآن کا علم دیتا ہے، قرآن کا علم لیتا ہے، اور ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں، ایسی بیٹھکوں میں شریک ہوتا ہے جہاں قرآن کریم کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہیں وہ بہترین انسان ہیں جو اس تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، جو اس تعلیم کو دیتے ہیں، جو اس تعلیم کو لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں لیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔